حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے تمام سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے وضو کی فضیلت اور ساتھ وضو کی سنتیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے باوضو رات گزاری، یعنی رات کو سوتے وقت اس نے وضو کیا اور پھر سو گیا، یعنی باوضو رات گزاری، تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ سونے والا رات کی جس گھڑی بھی بیدار ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو فرشتہ یہی کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے وضو کی حالت میں رات گزاری ہے۔ یعنی وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ رات باوضو گزارتا ہے تو اس کے پہلو میں اللہ فرشتہ بھی ایک مقرر کر دے، اس کے پہلو میں وہ رات گزارتا ہے۔ جس وقت بھی رات کو یہ بیدار ہوتا ہے، فرشتہ اللہ کی برگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وضو کی میں نے وضو کے فرائض بیان کیے تھے، ابھی میں وضو کے 18 سنتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان کو ادا کرنے کا کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ یعنی اگر سنتوں کے اوپر بنا عمل کرے، سنتوں کا خیال رکھے تو وضو کامل ہو جاتا ہے۔ جس وقت بھی آپ وضو کریں تو ان سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو کہ وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ نماز کی مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، وضو کی نیت کرنا یہ سنت ہے۔ وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا یہ بھی سنت ہے، اور دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا، پونچوں تک 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ 4 نمبر مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار کلی کرنا۔ 6 نمبر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور 3 بار ناک چھانکنا۔ نمبر 8 ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9 چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، کسی کی داڑھی ہو اس کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا، پاؤں اور دونوں ہاتھوں کا خلال، انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک بار تمام سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پوری سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ 12 نمبر سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی یہ بھی سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ ازائے وضو کو مل مل کر دھونا، خالی پانی والا نہیں، جب پانی باندھتا ہے بندہ تو اس کو بندہ ملتا بھی ہے اس طرح، یہ بھی سنت ہے۔ پے در پے وضو کرنا، ترتیب وار وضو کرنا، یہ نہ کہ پہلے پاؤں کی طرف سے شروع کرے، نہ ترتیب وار سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت یعنی آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 18 نمبر کے جس وقت وضو کرنا دل کو ناگوار ہو اس وقت بھی خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ ایک بندے کا وضو ہے ٹھیک ہے، لیکن کس وقت ایسا ایک بندے کی ایک طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار دوبارہ وضو کروں، بندے کو ناگوار گزرے دوبارہ وضو کرے یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں ان وضو کی سنتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات خود سننا پھر دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔